بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 31 کی آیت نمبر 237 ہے. آج کے درس کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور مسئلہ بیان کر رہا ہے مہر کے تعلق سے. جیسا کہ ہم پچھلے درس میں آیت نمبر 236 میں بھی ہم نے ایک مہر ہی کی طرح متعہ جس کو کہتے ہیں متعۃ الطلاق، اس کا مسئلہ ہم نے پچھلے درس میں جانا. اسی قسم سے ایک ملتا جلتا ایک اور مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں 237 میں بیان کرتا ہے. آج میں اس آیت کی تشریح پر تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ جگہ پر میں آپ لوگوں سے آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سوالات کروں گا. امید کرتا ہوں آپ جوابات دیں گے. آیت بڑی اہم ہے اور آیت میں ذو معنی مفاہیم بھی نکلتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت 237 میں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. انداز ہو ویسا ہی ہے جیسا پچھلی آیت میں تھا. پچھلی آیت میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یعنی اے خاوندو، اے مردو، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو. وہی مفہوم، وہی انداز یہاں پر کہا گیا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، جب تم انہیں طلاق دے دو.
جب ان عورتوں کو جب تم طلاق دے دو طلقتموہن، جب تم ان عورتوں کو طلاق دے دو من قبل، اس سے پہلے کے ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، مس معنی چھونے کے، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے انہیں طلاق دے دی. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم پر فرض کر دیا گیا تھا، عائد کر دیا گیا تھا، لہن، ان کے لیے، ان مطلقہ عورتوں کے لیے، طلاق سے پہلے جب نکاح ہوا تھا، فریضہ، ایک فرض، وہ ہے مہر. ان کے طلاق دینے سے پہلے تم پر ایک چیز عائد تھی، وہ ہے مہر. اب تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی اور مہر مقرر ہو چکا تھا، اتنا مہر دینا ہے. اب کیا ہوگا؟ طلاق تو دے دی، مہر دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ مہر دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ جبکہ چھوا تک نہیں. دینا ہے، دینا ہے. کتنا دینا ہے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک، اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے. یہ دوسرا مسئلہ ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے 4 قسم کے مہر دینے کے طریقے ہم نے بیان کیے تھے. اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے اگر وہ طلاق دے دے مگر مہر مقرر کیا جا چکا ہے تو آدھا مہر دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہی بات کہتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، فَنِصْف یعنی آدھا، لہذا آدھا دینا ہے، ما فرضتم، جو کچھ تم پر فرض ہوا ہے یا جو کچھ تم نے طے کیا ہے، جو کچھ تم نے مہر مقرر کیا ہے، اس میں سے آدھا تمہیں دینا ہے. اے مردو، اے خاوندو، ان مطلقہ عورتوں کو دینا ہے. الا ان يعفون، الا مگر یہ کہ ان يعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. کون معاف کر دیں؟ کون؟ عورت، جو عورت ہے معاف کر. او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، یا پھر وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے. کون؟ آگے بڑھ. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے اقرب للتقویٰ، تو یہ تقوی کے بہت قریب ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کو نہ بھولو. تنسو نسیہ سے بنا ہوا لفظ ہے، نسیہ بھولنا، نسیان جس کو اردو میں کہتے ہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان لفظ خود ہے اسی حرف سے بنا ہوا ہے. نسی یعنی بھولنا، انسان نہیں، بھولنے کی فطرت جس کے اندر فطری طور پر موجود ہے، ودیت جس کی فطرت میں کر دی گئی ہے، نسیان بھولنا. ولا تنسوا، اور نہ بھولو، الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کا جو فضل ہے، ایک دوسرے کی جو قدر ہے، ایک دوسرے کا آگے بڑھنے کی جو جستجو ہے احسان کے معاملے میں، اس کو مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم رکھتا ہے، جانتا ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آیت 237 مکمل. ہم نے پچھلے درس میں 4 قسم کی مطلقہ عورتوں کے تعلق سے ہم نے سنا تھا. اس کو ایک بار پھر سے اس کا اعادہ کر رہا ہوں تاکہ یہ آیت پوری طرح واضح ہو جائے. جو مطلقہ عورت ہوتی ہے اس کو جو فائدہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ متعۃ الطلاق کی شکل میں ہو، متعہ کی شکل میں ہو، یا مہر
مہر کی شکل میں وہ 4 قسم کا ہے۔ پہلا مسئلہ وہ ہے جس میں دخول سے قبل، مہر مقرر کرنے سے قبل اگر طلاق دے دی جائے، نکاح ہو گیا، دخول بھی نہیں ہوا، مہر بھی طے نہیں تھا، تو ایسے وقت اس عورت کو کچھ نہ کچھ آدمی کی طرف سے ملنا چاہیے تاکہ اس کی دل جمعی ہو، اس کو برا نہ لگے، خوشی خوشی وہ اپنے گھر جائے، کیونکہ نکاح ہوتے ہی بغیر کسی فائدے کے اس کو رخصت کر دیا گیا، تو اللہ نے کہا بغیر کسی فائدے کے مت رخصت کرو، کچھ نہ کچھ دو، متاع دنیا میں سے کچھ نہ کچھ دو، اسباب دنیا میں سے کچھ نہ کچھ دو۔ نمبر 2، دخول سے قبل، مہر مقرر کرنے کے بعد، جو کہ اس آیت میں موجود ہے کہ اس کو نصف مہر ادا کرنا ہے، کیونکہ مہر مقرر ہو چکا ہے، مہر معلوم ہے، طے ہو چکا ہے کہ کتنا دینا تھا، مگر دونوں کی گاڑی ایک ساتھ آگے چل نہیں سکی، طلاق دینا پڑا یا طلاق ہو گئی، تو اللہ نے کہا نصف ما فرضتم، آدھا مہر دینا ہوگا۔ تیسرا کیس، دخول کے بعد مہر مقرر کرنے سے پہلے، نکاح ہو گیا، خلوت صحیحہ بھی ہو گئی، مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا کہ ایگزیکٹ کتنا دینا ہے، طے نہیں ہوا تھا، کہا تھا کہ چلو کر لیں گے، خاندان رسم و رواج کے مطابق جتنا ہوتا ہے دستور کے مطابق اتنا دے دینا، کوئی خاص طے نہیں ہوا تھا، ایسے وقت پورا مہر دیا جائے گا، کیونکہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، خلوت صحیحہ ہو چکی ہے اور مہر بھی مقرر ہو چکا ہے۔ تیسرا کون سا ہے؟ دخول کے بعد اور مہر مقرر کرنے کے بعد، دخول کے بعد مہر مقرر کرنے کے بعد، تو ایسے پورا مہر دے دینا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چوتھا، دخول کے بعد اور مہر مقرر کرنے سے پہلے، اس وقت بھی مہر مقرر نہیں کیا ہوا ہے، دخول ہو چکا ہے، اس لیے پورا مہر دینا ہے، مگر وہ پورا مہر معلوم کیسے کریں گے؟ جس خاندان سے وہ لڑکی لی گئی، عورت لی گئی، اس خاندان کے دستور کے مطابق وہ مہر ادا کیا جائے گا۔ یہ 4 قسم کے کیسز مسائل تھے کہ عورت کو متعۃ الطلاق یعنی طلاق کے عوض میں جو فائدہ ملتا ہے وہ اس طریقے سے ملتا ہے، مہر کی شکل میں یا متعہ کی شکل میں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مسئلے کو اجاگر کیا وہ یہ کہ دخول سے قبل مہر مقرر کرنے کے بعد اگر کوئی طلاق دے تو اس کو آدھا مہر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان 2 آیتوں کو ایک کے بعد دیگر ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ اس میں آج کے درس کی آیت میں وہ عورت کا تذکرہ نہیں ہے جو پچھلی آیت میں ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ متعۃ الطلاق ایک الگ چیز ہے اور مہر دینا ایک الگ چیز ہے، کیونکہ پہلے کیس میں دخول بھی نہیں ہوا اور مہر بھی طے نہیں تھا، تو اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو، وہ عورت الگ ہے، اس کی کنڈیشن الگ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو الگ ہی ایک سیپریٹلی ایک آیت میں اللہ نے اس کو تذکرہ کیا۔ اس آیت میں جس کا ذکر کیا اس کو مہر مل رہا ہے مگر اس کے ساتھ دخول نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس لیے آدھا مہر مل رہا ہے۔ دونوں الگ الگ کیسز ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ اب اللہ نے کہا الا ان يعفون، مگر یہ کہ وہ مطلقہ عورت کچھ معاف کر دے۔ یعفون سے مراد عورت ہے جس کو طلاق دی گئی، یعفون سے مراد عورت ہے جس کو طلاق دی گئی، اگر وہ معاف کر دے جو کہ آدھا مہر مل رہا تھا اس کو، اگر وہ معاف کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم خوشی خوشی آدھا مہر نہ دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلا تذکرہ کس کا ہوا؟ عورت کا ہوا۔ اس انداز بیان سے بڑا پیارا نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک ہدیہ اور تحفے کے طور پر یہ ملا کہ سب سے پہلے اپنا حق چھوڑو۔ جہاں اختلاف کی بات آتی ہے، جہاں تشدد اور جھگڑے اور فساد کی باری آتی ہے، وہاں اللہ نے کہا سب سے پہلے اپنا حق چھوڑو،
ان یعفون، اگر تم معاف کرو، اگر وہ عورتیں معاف کرے تو کوئی حرج نہیں اس میں، خوشی خوشی تم جو آدھا مہر دینا تم پر لازم تھا تم چھوڑ دو، مت دو، کوئی حرج نہیں۔ پہلا مسئلہ کیا نکلا؟ جہاں جھگڑا ہونے کا چانسز ہے، جہاں اختلاف ہونے کے چانسز ہے، وہاں اگر عورت معاف کر دے، معافی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور یہاں پر بھی بہت زیادہ معافی کو اجاگر کیا اللہ نے۔ پہلے عورت کا تذکرہ کیا، حالانکہ اس کی دل جمعی کے لیے ضروری ہے دینا، مگر اللہ نے کہا تیرے ساتھ خلوت صحیحہ ہوئی ہی نہیں ہے، ہاں مقرر طے ہوا، مہر جو ہے مقرر ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، مگر اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تجھ سے کوئی استفادہ بھی نہیں کیا، لہذا اگر تو ہو سکے تو معاف کر دے۔ الا ان یعفون، اگر وہ معاف کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ بظاہر قرآن کے الفاظ سے ولی کا ہی تصور آتا ہے، جبکہ حقیقت میں ولی کا تصور نہیں ہے۔ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ کون ہے وہ شخص جو نکاح کو قائم رکھ سکتا ہے اور نکاح کو توڑ سکتا ہے؟ کیا یہ کام ولی کر سکتا ہے؟ صرف شوہر کر سکتا ہے۔ اس لیے شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو نکاح کو قائم رکھے، چاہے تو نکاح کو توڑ دے۔ غور سے سنیں، نہیں تو بڑا ایک عجیب غریب معمہ کھڑا ہو جائے گا کہ آیت کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے، الفاظ تو یہ ہے، پھر اس میں شوہر اور خاوند کی طرف اشارہ کیسے؟ بتاؤ گا انشاءاللہ، ثابت کروں گا میں کہ نکاح کی گرہ جوڑنے اور توڑنے کی یہ خاوند کے، اس لیے جیسا کہ اس سے پہلے طلاق کے مسائل میں ہم نے پڑھا کہ طلاق دینے کا حق خاوند کو ہے، خلا کا حق عورت کے۔ خلا اگر وہ مانگتی ہے تب بھی خلا میں وہ طلاق مانگتی ہے، گویا کہ طلاق دینے کا حق یہ صرف اور صرف شوہر کا ہے، خاوند کو ہے۔ تو نکاح کی گرہ سے مراد جس کے ہاتھ میں وہ شوہر ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ شخص اگر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر۔ سوال کھڑا ہوتا ہے شوہر کیا معاف کرے گا؟ اس کو پر تو آدھا مہر فرض ہے دینا قرآن کی آیت کے مطابق، اب وہ کیا معاف کرے گا؟ بڑا پیارا باریک لطیف سا نکتہ ہے اس آیت میں، جہاں عورت کو اللہ نے یہ کہا کہ تجھ میں اتنا ضبط اور اتنی ہمت پیدا کر کہ آدھا مہر تو معاف کر سکے، وہیں آدمی کو یہ کہا کہ جو تیرا جو آدھا مہر ہے اس کو معاف کر کے پورا مہر دے دے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہاں، وہ کیا معاف کر گا؟ اس کو تو دینا ہے آدھا۔ اللہ نے کہا تو برتر ہے، تو مرد ہے، تیرا ایک درجہ اس سے زیادہ ہے، اس لیے تو بہتر ہے کہ آدھا جو مہر جو تجھ پر سے میں نے معاف کیا ہے اس کو بھی تو دے دے، یہ تیری طرف سے معافی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ورنہ معمہ بن کر رہ جائے گی۔ معافی کا تذکرہ کس کی طرف؟ شوہر کی طرف، خاوند کی طرف بھی کیا گیا، کیونکہ یہاں اگر اللہ تعالیٰ ایسا خاوند کا ذکر کر کے معافی کا تذکرہ نہ کرتا تو آدھا بھی مہر دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، جو آدھا دینا ہے اس پر بھی کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، کہتا تھا میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں کیوں دوں؟ اس طرح کے معاملات میں جھگڑا اور فساد اور بڑھ جائے گا، خاندان میں دشمنی اور بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ نے پہلے عورت کی طرف سے اس بات کی تیاری کرائی کہ تو معاف کر دے۔ اگر یہ معاملہ نہیں رہا تو اللہ نے کہا کہ یہ جو خاوند ہوتا ہے وہ اپنا آدھا جو ہے اس کو معاف کر کے اس کو پورا کر دے، اس کو پورا کر دے، پورا مہر دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اس نے ہاتھ تو نہیں لگایا، مہر طے ہو چکا ہے، مگر مہر طے ہو چکا ہے۔ مہر کتنا دینا ہے معلوم ہے، میں نے قبول کیا کہتے ہی مہر فرض ہو جاتا ہے آدمی پر۔ اس سے مہر کی اہمیت، اس کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ مہر
مہر ہے، مہر ہی کی وجہ سے عورت حلال ہوتی ہے. یہاں تک کہ احادیث میں، دوسری احادیث میں نے اس سے پہلے بہت سارے احادیث پیش کیا کہ عورت کی شرمگاہ حلال ہی ہوتی ہے مہر کی وجہ سے. یہاں عورت کی شرمگاہ کو تو استعمال نہیں کیا، اس سے کسی کی جگہ فائدہ تو نہیں اٹھایا، صرف نکاح کرنے کی وجہ سے میں نے قبول کیا. اللہ کے کلمات کی برکت سے نکاح قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ کی امان میں کسی کو قبول کرنے کی وجہ سے اس پر اتنا بوجھ، اتنا کیا کہتے ہیں مہر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو کم سے کم آدھا دینا پڑتا ہے. اگر وہ احسان کرنے والوں میں سے ہے، متقی لوگوں میں سے ہے، جیسا کہ آگے آنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہے، تو کم پورا دینا چاہیے، کیونکہ مہر طے ہو چکا ہے. کتنا دینا ہے یہ کلیئر ہے، یہ صاف اور واضح ہے، اس لیے پورا دے دینا چاہیے. اگر ایسے اصول نہ ہو جناب، یقین مانیے معاشرے میں بس برائیاں اور جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے. ویسے تو مسلمان ان اصولوں کو جانتے بھی نہیں ہیں، انہیں جانے بغیر ہی پہلے ہی سے ہزاروں مسائل میں مبتلا ہے. اگر ان کو جان لیں اور ان کو اپنی زندگی میں لا لیں تو ان کے ہزاروں مسائل گھٹتے چند مسائل پر آ کر رہ جائیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ایسے بہترین احکامات سے وہ بھی حل ہو جائیں گے. آگے اللہ نے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. اب یہاں تذکرہ کس کا ہے؟ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم لوگ معاف ہی کر دو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ ماشاءاللہ دونوں کی طرف اشارہ ہے. پہلے عورت کی طرف ہو گیا، بعد میں آدمی کی طرف ہو گیا. وَأَن تَعْفُوا جمع کا صیغہ استعمال کر کہا کہ تم دونوں اگر معاف کر دو، یعنی کہ عورت بولے نہیں مجھے نہیں لینے کا ہے، آدمی بولے نہیں مجھے پورا دینے کا ہے. دیکھیے کیا زبردست دل جمعی ہوتی ہے. عورت کہہ رہی ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف نکاح ہوا ہے. آدمی کہہ رہے نہیں یہ میرا تقویٰ ہے مجھے پورا دینا ہے. کیا بہترین محبت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ دونوں خاندان جدا ہو رہے ہیں، دونوں خاندان میں کسی قسم کی رشتہ داری باقی نہیں رہنے والی ہے، مگر یہ جو انداز ہے لینے اور دینے کا، اس سے تعلقات استوار ہوتے ہیں. آج لوگ بیجا تعلقات استوار کرنے کا سوچتے ہیں، ہے نا. جیسا کہ کوئی شخص، ایسا مثالیں ذہن میں آ رہی ہے اس لیے بتلا رہا ہوں، کس جگہ جاب کیا، اب جاب کر کے چھوڑ رہا ہے، معلوم ہے باس سے نہیں پڑھتا ہے، معلوم ہے وہاں کے کوآرڈینیٹر سے نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھ رہا ہے، جج نہیں رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے دھیان دو تعلقات استوار کریں گے، پتہ نہیں کل روز کب کہاں کام آئیں گے. یہ کہہ کر اچھے سے میٹھے سے پیارے سے انداز سے کچھ باتیں کر کے نکل کے آ جاتا ہے. اسی طرح بزنس میں معلوم ہے کہ سامنے والا بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے، پھر بھی چار باتیں اچھی بول کر اس کو الوداع کہتے ہیں. کیوں؟ پتہ نہیں آگے کل کب کام آئے گا. اس تعلقات استوار کرنے کے لیے انسان اپنا حق چھوڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس طریقے سے اگر تم اگر کرو گے تو تم میرے نزدیک متقی بھی رہو گے، میری قربت بھی حاصل کرو گے، ساتھ ہی ساتھ تمہارے تعلقات خود بخود استوار ہوں گے. کیونکہ اس میں اصل جس کے درمیان، جس کے ارد گرد مسائل اور حالات اور معاشرہ گھوم رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. محور کون ہے؟ اللہ نے اپنے آپ کو محور بنایا اور کہا کہ مجھے جانو، مجھ سے ڈرو، میرے لیے اے عورت تو معاف کر دے اور آدمی تو اپنا آدھا مہر معاف کر کے اس کو پورا کر کے دے دے. پھر اللہ نے کہا وَأَن تَعْفُوا، اگر تم دونوں کے دونوں اپنی ذمہ داری ادا کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقوی کے بہت قریب ہے. یعنی یہ بہت ہی بہترین بات ہے، ایک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے. عورت بھی معاف کر دے، آدمی بھی پورا دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو متقی اللہ کی نگاہ میں بنانے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ میں متقی ہوں، تجھ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہوں، اور وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ نے کہا یہ تقوی کی بہت قریب ہے. وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اب اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو فضل کو، فضیلت کو آپس میں ایک دوسرے کی. آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کو نہ بھولو. عام طور پر یہ آیت کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے
کہ جیسا آدمی سے مخاطب کیا جا رہا ہے، ولا تنسوا، اے مردو جو فضیلت تمہیں دی گئی ہے اس کو نہ بھولو، گویا کہ پورا پورا دے دو، ایک اشارہ مردوں کی طرف لگتا ہے. جبکہ اس میں احسان کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ولا تنسوا الفضل بینکم، اگر تمہیں موقع مل رہا ہے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرنے کا، نیکیاں کر کے، احسان کر کے، تو اس کو نہ بھولو. کیا نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ؟ کیا انسانوں، اگر دو لوگ آپس میں کسی وجہ سے کسی معاملہ پر مل جائے، اگر دونوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر کے فضیلت حاصل کرے، تو اللہ نے کہا اس کو نہ بھولو بلکہ فضیلت کو حاصل کرو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری مقامات پر کیا کہتا ہے؟ جب جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا تو کہا ایسی ہی دوڑ ہے جس کے اندر انسانوں کو، چاہنے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے. فصل متنافسون، رشاکشی کرنے والوں کو ایسے ہی معاملات میں رشاکشی کرنی چاہیے. طلب کرنے والوں کو، نیکیاں چاہنے والوں کو ایسے ہی معاملات میں رشاکشی کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ نے انبیاء کرام کا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے اندر ذکر کر کے کہا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے. یسارعون یعنی آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر اس نے 4 نیکیاں کی ہیں تو میں 5 نیکیاں کروں گا، پھر دوسرا کہتا ہے اس نے 5 کی ہے تو میں 6 کروں گا. ایک دوسرے کو نیکیاں کرنے میں، احسان کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے میں، اخلاق سے پیش آنے میں سبقت کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات، اس کی طرف اشارہ کرتے اللہ نے کہا ولا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے پر احسان کر کے فضیلت حاصل کرنے کو نہ بھولو. گویا کہ عورت جیسے ہی یہ معاملہ طے ہوا فوراً اس نے کہا کہ میں نے آدھا مہر معاف کر دی. آدمی سوچ رہا ہے کیا کروں، آدھا دینا ہے، نہیں، آدھے کو معاف کر کے پورا بنا کر دینا ہے، نہیں دینا. سوچ میں رہ گیا، عورت نے معاف کر دی. گویا کہ اس کو قرآن کا یہ مسئلہ معلوم تھا، اس کی فضیلت بڑھ گئی اللہ کی نگاہ میں، حالانکہ ایک درجہ کم ہے اس کا آدمی کے مقابلے میں، مگر اس مسئلے میں اللہ کی نگاہ میں وہ عورت اللہ کے نگاہ میں آدمی کے مقابلے میں بڑھ گئی، اس کو فضیلت مل گئی، اس کو وہ درجہ مل گیا، اللہ کی قربت کا ایک درجہ مل گیا. عورت سوچ رہی ہے کہ آدھا مہر ملے گا نہیں ملے گا، دے گا نہیں دے گا. آدمی نے فوراً لا کے پورا مہر دے دیا، کیونکہ مہر طے ہو چکا تھا، پورا مہر لا کر دے دیا. آدمی کا درجہ بڑھ گیا، عورت ابھی سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ آدھا مہر لوں یا نہیں لوں، آدمی دے گا کیا نہیں دے گا. آدمی کو مسئلہ معلوم تھا، خاوند کو مسئلہ معلوم تھا، فوراً اس نے آدھے کے بجائے پورا مہر دے دیا. اللہ کی نگاہ میں فضیلت بڑھ گئی. ولا تنسوا الفضل بینکم، ایسے حالات میں احسان کر کے اپنی فضیلت کو بڑھانے کو نہ بھولو، فوراً بڑھا لو. کیا نصیحت ملی ہمیں اس آیت سے؟ جب بھی ایسے معاملات ہیں موقع ملے فوراً یہ کام کر ڈالنا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال پر کافی بڑی ثواب کمانے کی بہت زبردست ذریعہ. فرض کیجیے 4 دوست کھڑے ہیں، 4 حضرات کھڑے ہیں. ایک مانگنے والا آیا، اس میں سے ایک نے کہا بھائی کسی کے پاس ہوگا تو دے دو، جو بھی ہے دے دو. اس کے پاس نہیں ہے. اس کا یہ کہنا کہ بھائی کسی کے پاس کچھ ہوگا تو دے دو. ایک نے فوراً نکالا اور دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے دیا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے یہ کہا کہ بھائی کسی کے پاس ہوگا تو دینا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے دیا. اور جس نے سب سے پہلے دیا اس کو زیادہ فضیلت ملے گی. حالانکہ کام بڑا چھوٹا نظر آ رہا ہے، مگر احادیث میں ایسے واقعات کا، ایسے کیسز کا تذکرہ ملتا ہے، ایسے سچویشنز کا تذکرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی فضیلت بیان کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ بھائی دے دے. ترغیب دلانے کی قرآن مجید نے خود فضیلت بیان کی، جیسا کہ سورہ عصر کے اندر اللہ نے کیا کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان والے کیسے ہیں؟ تو جنت میں جانے والے ہیں، جہنم سے نجات پانے والے ہیں. اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی، آخری 2 صفات، وتواصوا بالحق، کیا حق پر عمل کرنے والے،
نہیں، حق کی تلقین کرنے والے، کیا یہ ترغیب دلانے والے، یہ کہنا یہ حق ہے، حق پہ عمل کرو، اس کو بھی بہت جرأت لگتی ہے، بہت ہمت لگتی ہے۔ حق پر عمل کرنا تو دوسرے نمبر کا درجہ ہے، پر حق کو پہلے قبول کر لینا اور سب کے آگے اعلان کرنا کہ یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، اس کے لیے بہت جرأت لگتی ہے۔ آدمی تنہا اکیلے چار دیواری میں شاید حق پر عمل کر بھی لے، مگر حق کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ حق ہے، سچائی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی بات بڑی سچی ہے، اس کے لیے بڑی ہمت لگتی ہے۔ قرآن نے اسی بات پر جنت میں جانے والے اور جہنم سے نجات پانے والوں کا تذکرہ سورہ عصر میں ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتا اور صرف سورہ عصر نازل کرتا تو ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کافی تھا۔ اس میں کیا ہے، جو تلقین کرنے والے ہیں، تو یہاں پر کہنا، سبقت حاصل کرنا، نیکیوں میں احسان کرنے میں، اللہ نے کہا اس کے ذریعے تم میری نگاہ میں فضیلت حاصل کرو گے، قرب حاصل کرو گے، تو اس کو نہ بھولنا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ بصیر کس کو کہتے ہیں، دیکھنے والا ہے نا، بصیر دیکھنے والا۔ عربی میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے بصیرت اور ایک ہے بصارت۔ ایک کیا ہے، بصیرت اور ایک ہے بصارت، دونوں اسی سے الفاظ بنے ہوئے ہیں، مگر دونوں میں کبھی کبھی کافی گہرائی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا بصیر، صرف دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا نہیں ہے، دیکھنے سے مراد اس کی گہرائی کو سمجھنا بھی ہے۔ یہ بصارت سے تعلق رکھتا ہے، صرف بصیرت سے نہیں۔ بصارت وہ ہے جو کسی چیز کی گہرائی کو جانتے ہوئے دیکھے، اس کو کیا کہتے ہیں، بصارت۔ اس کو کیا کہتے ہیں، فورسنگ، ون ٹائپ آف فورسنگ، یعنی مستقبل کی چیز کا بہترین اندازہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں بصارت، مستقبل کی عقل مندی۔ اللہ نے کہا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو بڑے بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ تم عمل کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کن وجوہات کی بنیاد پر کر رہے ہو، کیا نیت ہے تمہاری، تمہارے دلوں میں کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کیا وسوسے پیدا ہو رہے تھے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مرد سے بھی، عورت سے بھی، اور ان سے متعلقین جتنے لوگ ہیں ان سے بھی سب سے اللہ نے کہا کہ دیکھو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ عورت نے کیا کہا، میں نے مہر معاف کر دی، دن میں سوچ رہی ہے کہ پتہ نہیں کس مولانا نے مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ زبردستی 50,000 کا مہر تھا، کم سے کم 25,000 تو کیش آتے، دل میں سوچ رہی۔ پر مولانا نے، عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے مسئلہ بتلا دیے کہ بہتر وہ شخص ہے جو اپنا حق چھوڑ دے ایسے معاملات میں۔ اب چھوڑ تو رہی ہے مگر دل میں اڑن ہے، تکلیف ہے کہ کیوں چھوڑ رہی ہو۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ تو رہی ہو، ضرور نیکیاں ثواب ملیں گی، مگر تمہاری دلوں کی حالتوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ اسی طرح آدمی کہہ رہا ہے کہ آدھا مہر بہتر تھا، دے ڈالتا تھا، یا میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہیں دینا تھا میرے کو، تو اب قرآن کی آیت کو مولانا نے بتلا دیا، مفتی صاحب نے بتلا دیا، چلو آدھا تو دینے کو تیار تھا، اس کے آگے ایک اور قدم آگے بڑھا دیا، کہا کہ پورا دے دو۔ اور اچھے لوگوں کا طریقہ ہے، دے تو رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی واہ یار کیا انسان ہے، قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہے، قرآن کے مسائل پر عمل کر رہا ہے، پورا مہر دے رہا ہے، وہ دل میں بے چینی ہے کہ 50,000 روپے پورے دینا پڑ رہا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، 25,000 میں کام بن سکتا تھا، یا پھر 0 پیسے میں بھی کام بن سکتا تھا، 50,000 دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، لوگوں یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کو بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔